الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، معراج کا موضوع ماہ ربیع الاول شریف جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے ہے۔ سامعین، ماہ ربیع الاول شریف وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر ہمیں شرف بخشا۔ سبحان اللہ۔ بے شک سامعین، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا دراصل شکر گزاری ہے۔ بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بے شک اور سامعین، سے شکر کا بہترین اظہار درود پاک کی کثرت ہے۔ بے شک کیونکہ سامعین، درود پاک اور ماہ میلاد ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ میلاد دراصل اس ہستی کی آمد کی خوشی ہے کہ جن پر درود سلام پڑھنا خود رب تعالیٰ نے ہمیں سکھایا۔ بے شک سامعین، درود شریف وہ پاکیزہ عمل ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے بھی بندوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک سامعین، صلاۃ والسلام ایک منفرد عمل ہے کہ جو کہ مقبول بارگاہ الہی ہے۔ بے شک اور یہ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب مکرم کے قرب و رضا کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ بے شک اور سامعین، یہ عمل اللہ رب العزت اور ملائکہ کی سنت ہے جو کہ ہم وقت محبوب رب العالمین پر درود السلام بھیجتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سامعین، جملہ اہل ایمان کو بھی صلاۃ والسلام بھیجنے کا حکم خداوندی ہے۔ بے شک سامعین، قرآن کریم میں سورہ احزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے سب فرشتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے ایمان والو تم بھی ان کی ذات پر خوب درود السلام بھیجا کرو۔ بے شک یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جس طرح فرشتے ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہیں، ہمیں بھی اپنی زبان کو درود پاک سے تار رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک سامعین، آئیے مل کر ایک بار محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین، بے شک لازم ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل طہار مبارک پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے حساب بے شمار بے حد و بے انتہا درود و سلام۔ بے شک سامعین، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور درود شریف کا تعلق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ذکر جمیل اور تعظیم سے ہے۔ بے شک سامعین، میلاد سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ، خوشی منانا ہے۔ بے شک اور جبکہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور رحمت بھیجنے کا مقدس عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ جو بھی مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے وہ مجھ تک پہنچتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود سماعت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین، صلاۃ والسلام کے بے شمار فیض و برکات ہیں جو درود شریف پڑھنے والوں کو بارگاہ الہی سے نصیب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک اور سامعین، حدیث مبارکہ میں بھی درود شریف کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ سے حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو طہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوش تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین تشریف لائے اور شاہ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب شاہ فرماتا ہے کہ آپ اس پر راضی نہیں کہ آپ کی امت میں سے جو کہ آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جو کہ آپ پر سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام نازل فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور سامعین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفوع حدیث مبارکہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر مزین کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو شخص جمعے کے دن 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا
کہ اگر ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ نور سب کے لیے کافی ہو۔ سبحان اللہ۔ اسے بخاری مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا، ہر چیز کے لیے طہارت اور غسل ہوتا ہے، اور ایمان والوں کے دلوں کی زنگ سے طہارت مجھ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سب میرے ساتھ مل کر درود پاک سے زبان کو معطر کیجئے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روز قیامت تم میں سے ہر جگہ اور ہر مقام پر میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے مجھ پر درود پاک کی کثرت کی ہوگی، اور جو جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو مجھ پر درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو اس درود پاک کو لے کر آپ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، فرمایا کہ جیسا کہ تمہارے ہدیے آتے ہیں۔ پھر وہ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ حضور، یہ درود پاک فلاں امتی نے فلاں کا جو بیٹا ہے فلاں قبیلے سے ہے، اس نے بھیجا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ میں اس درود پاک کو نور کے سفید صحیفے میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سامنے ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام، اگر میں تجھے 10,000 زبانیں عطا فرماؤں جن سے تم مجھے جواب دے، یعنی کہ جن سے تم میرا ذکر کرے، تو میرا قرب اس وقت حاصل کر سکتا ہے جب تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت کے ساتھ پڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ سامنے جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے لوگوں میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے بخاری مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے تو وہ بدبخت ہے۔ استغفر اللہ۔ تو سمجھ معلوم ہوا کہ ایک بار درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمت نازل فرماتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے اور دعا کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک تو سمجھ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہم ان مقدس گھڑیوں کے قریب پہنچ رہے ہیں کہ جن میں ہمارے محبوب جان سے پیارے نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور یہ لمحے عام نہیں بلکہ رحمت، سعادت اور برکتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ کیا ہی خوب ہو کہ ہم ان بابرکت گھڑیوں کا استقبال سب سے پیارے تحفے یعنی کہ درود پاک کی کثرت سے کریں، لہٰذا ان لمحات کو غفلت میں ضائع نہ کریں، دل و زبان کو درود پاک سے معطر رکھیں اور اپنی زندگی کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے مہکائیں۔ سمجھ ہو سکتا ہے کہ انہی لمحات میں ہماری تقدیر جگمگا اٹھے، دعائیں قبول ہو اور نصیب درود پاک کی برکت سے سنور جائیں۔ آمین۔ اور یہی چراغ ہو جو نسل در نسل چلتا رہے اور قیامت تک ہمیں اس روشنی میں تھامے رکھے۔ آمین۔ اللہ کریم ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو درود السلام کا عاشق بنائے اور یہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سانسوں میں رچ بس جائے اور یہی وراثت ہو، یہی ہماری پہچان ہو۔ آمین۔ اللہ پاک اس ماہ ربیع الاول شریف کے صدقے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا بنائے اور 5 وقت کا نمازی پابند بنائے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔